بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا دل پریشان ہے؟ دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں، یقین ڈگمگا رہا ہے، تک گئے ہو، لگ رہا ہوگا سب ختم ہو گیا، تنہا ہو گئے ہو۔ اس کے ہوتے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے ہوتے تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ یقین رکھو تم بہت قریب ہو اپنی منزل کے۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ جٹ جائے گی، وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، وہ ہر راہ کو آسان کر دے گا۔ وہ وقت بس آنے والا ہے جب تمہیں وہ سب تمہاری خواہش کے مطابق عطا کرے گا۔ ہمت اور یقین رکھو اس پاک ذات پہ۔ کو بتاؤ پریشان نہ ہونا، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں آیات کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسا اکیلا کر دے گا؟ جب کبھی لگے تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پوری یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں۔ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کھلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر آندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے، تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے، محبتیں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہے۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے پیکون کے نظارے پیش کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ بھی ہے جو تمہارے رب کی اختیار میں نہ ہو؟ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جیسے اللہ بر نہیں سکتا ہو۔ یہی تو خود شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اس سے مانگ لینا۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے، سب سے طاقتور۔ ہم ڈیر و شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی ہے اپنے ارد گرد دے کے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا
اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے ہمیں آگ، وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر کرے، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جیسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تما دیا ہے، جیسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔